اس کے بعد یہ ہے کہ خواجہ سلمان رفیق صاحب اور سعد رفیق صاحب کے خلاف پیراگون کا جو ریفرنس ہے اس کی لاہور نیب جو ہے اس کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے منظوری دے دی ہے. اب وہ ریفرنس جائے گا چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کے پاس, ان کی جو مرکزی ٹیم ہے ان کے پاس, وہ اس کو منظوری دیں گے اور اس کے بعد وہ ریفرنس دائر کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو سوال جب ہوتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کارکنان کو, عوام کو سڑکوں پر نہیں لا رہے, سڑکوں پر احتجاج نہیں کر رہے, کیوں صرف پارلیمنٹ کوئی جو ہے وہ احتجاج کا اکھاڑا بنایا ہوا ہے, تو کیونکہ میں نے آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کارکنان کو لا سکیں. تو اس پہ آج چینل 92 پہ اسد اللہ خان صاحب نے 7 بجے جو پروگرام کیا وہ بہت زبردست تھا. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نون لیگ کے کن 28 لوگوں پہ منی لانڈرنگ, چوری, کرپشن اور قتل کے الزامات ہیں, ماڈل ان کے جو قتل عام تھا اس کے, اور انہوں نے ایک ایک کیس کے بارے میں بتایا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے پیپلز پارٹی کے بھی بتایا ہے کہ کن کن لوگوں پہ کیسز ہیں. اگر آپ پی ایم ایل این میں دیکھیں تو شریف خاندان جو ہے, نواز شریف تاحیات نااہل, بیٹی جس کو وہ آگے لانا چاہتے تھے وہ کنوکٹڈ, وہ بھی نااہل ہے, ابھی نہیں الیکشن لڑ سکتی. 2 بیٹے ان کے اشتہاری ہیں, ان کے جو داماد ہیں کیپٹن صفدر صاحب بیچارے, وہ بھی جو 1500 ریال والے, وہ بھی اس وقت کنوکٹڈ ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جو سمدی ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ بھی مفرور ہیں, وہ بھی اشتہاری ہیں, ان کے بھی نام کے در عدالت میں پکارا جاتا ہے اسحاق ڈار حاضر ہو. اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب ہیں, وہ اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز, وہ اس وقت منی لانڈرنگ کرپشن کے سنگین الزامات کی زد میں ہیں. ان کے بیٹے سلمان شہباز جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کے داماد علی عمران پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کی اہلیہ, بیٹیاں, وہ ان کے نام ہیں اس منی لانڈرنگ اور ان سارے معاملات میں. یہ تو ہو گیا شریف خاندان کا معاملہ. باقی بھی ان کی جتنی مرکزی قیادت ہے, اس حوالے سے اسد اللہ خان صاحب نے ایک ایک کا نام بتایا, چاہے وہ خواجہ سعد رفیق ہوں, خواجہ آصف ہوں, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, طارق فضل چودھری ہوں, جتنے نام ہیں مین جو اس وقت جو ان کے ارد گرد تھے, جو ان کے قریبی تھے, جو اہم پوزیشنز پہ تھے, اس وقت سب کے سب جو ہیں وہ کرپشن, منی لانڈرنگ, ان کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے مشکل ہے. پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب, ان کی بہن, وہ اس وقت سنگین الزامات کی زد میں ہیں. ان کے روزانہ ہر 24 سے 48 گھنٹے بعد آصف علی زرداری صاحب کا ایک قریبی ساتھی گرفتار ہوتا ہے. خود آصف علی زرداری صاحب بھی کسی بھی وقت گرفتار ہو جائیں گے. جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت واپس لی, ضمانت دینے سے انکار کیا, ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کیا, اسی وقت آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہو جائیں گے. اور اسی طرح ان کے بھی مین جو رہنما ہیں, ان کے اوپر بہت ساروں کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے اس پوزیشن میں نہیں ہے دونوں پارٹیاں کہ عوام کو لے کے آئیں سڑکوں پہ.